بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 28 فروری بروز جمعہ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں GHQ کیس میں بریت کی درخواستوں پر اہم سماعت ہوئی ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اپوزیشن رہنما کو بریت ملی ہے آج عدالت سے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ 9 مئی کے پاکستان تحریک انصاف کے مقدمات پر 3 رکنی بینچ۔ اب جو میں آپ کو جن کیسز کی سماعت کا احوال سپریم کورٹ میں بتاؤں گا وہ 3 رکنی بینچ ہے، یحییٰ آفریدی، میاں گل حسن اورنگزیب اور شفیع صدیقی، جو تگڑا بینچ ہے اس نے سماعت کی ہے۔ اور آج جو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہیں سید فرحاد علی شاہ، ان کو خود پیش ہونا پڑا پروسیکیوشن کی جانب سے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لاہور ہائی کورٹ میں 4 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک افسوسناک واقعہ وہاں پہ پیش آیا جب جسٹس شجاعت علی خان صاحب کی عدالت میں کیس تھا نیسلے کمپنی ورسز آصف۔ خانے وال کا رہائشی تھا محمد آصف، وہ اس کمپنی کا ملازم تھا، اس کمپنی نے اس کو نکال دیا نوکری سے، وہ گیا متعلقہ فورم پر، وہاں اس کے حق میں فیصلہ آیا، لیبر کورٹ سے اس کے حق میں فیصلہ آیا، اپیل اس کے حق میں آئی، پھر وہ آ گیا جو نیسلے کمپنی ہے اس نے لاہور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کر دیا 2020 سے۔ اب جو کیس 2020 سے 2025 آ گئی اور وہ بے روزگار ہے، اس کو روزگار نہیں ملا، اس کے حق میں 2 عدالتوں کا جو اصل اپیل ہے اس کا فیصلہ ہے، وہ اپیل کے فیصلے اپنی جگہ پہ اس کے حق میں آ گیا، اس کے باوجود جو ریٹ ہے جس کا سکوپ ہی بہت کم ہوتا ہے، اس ریٹ کی بنیاد پر 5 سالوں سے اس کو اور ابھی تک بھی جو کمپنی کے وکلا ہیں وہ کبھی وکالت نامہ تبدیل کرنا اور کبھی کہنا جی فلاں پیش ہوگا فلاں پیش ہوگا، یہ صورتحال تھی۔ پھر اس کے بعد وہ وہاں سے باہر آیا اور کمرہ عدالت سے باہر آیا، احاطہ عدالت میں اس نے خود کے اوپر پٹرول چھڑا کے آگ لگا دی، وہ نعرے بازی بھی اس نے کی اور عدالت کے خلاف بھی، نظام انصاف پہ بھی نعرے لگائے، عدالت پہ جو کمپنی کے ساتھ ملے ہونے کا بھی الزام لگایا، وہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو وائرل ہوئیں اور میڈیا کے اوپر بھی وہ ویڈیوز وائرل ہوئیں، اور پھر ان کو ریسکیو والے لے کے گئے میو ہاسپٹل میں، وہ 3 دن سے میو ہاسپٹل میں تھا اور آج وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ بندہ جس نے نظام انصاف سے اس حد تک پریشان تھا، اور یہ جو قتل ہے یہ نظام انصاف کے سر ہے، یہ جو قتل ہے یہ نظام انصاف کا قتل ہے، جس کی وجہ سے اس معصوم شہری جس نے پہلے خود سوزی کی، اپنے آپ کو آگ لگائی اور پھر آج ان کی جان چلی گئی ہے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ 3 دن سے میو ہاسپٹل میں زیر علاج رہے لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے اور اس طرح سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اب بھلے آپ 10 سال مزید مقدمات کو ڈیلے کرتے رہیں، بھلے آپ 10 سال اب نہ سنائیں اور اب نہ منظور کریں، لیکن وہ جو تھا آپ کو پتہ ہے، ہمارے نظام کو پتہ ہے، کسی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گی۔ کیوں 5 سال تک انصاف نہیں ملا؟ اور ایک شہری، ایک انسان کی جو جان ہے وہ اتنی قیمتی ہے کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور آج چونکہ وہ غریب تھا، ایک عام شہری تھا، اور پھر ہماری چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے پولیس والوں کے خلاف کارروائی کی، ایس پی کو ہٹا دیا، ایس پی سیکیورٹی کو، جو وہاں پہ اسسٹنٹ رجسٹرار سیکیورٹی تھے ان کو بھی شوکاز جاری کیا گیا کہ یہاں تک کیسے پہنچا، بتائیں جی کہ پٹرول کیسے لے کے آیا۔ لیکن جو کیس تھا اس کا بعد میں تحریری حکم نامہ بھی سامنے آ گیا، تو اس میں یہی تھا کہ جو وہ پٹیشنر کمپنی ہے ان کے وکلا نے کہا جی کہ وہ فلاں نے وکالت نامہ دینا ہے، فلاں کا وکالت نامہ تھا، اور اس طرح سے کر کے کیس کو اپریل تک، عید کے بعد کے لیے ارجن کر دیا تھا۔ اب بھلے آپ ساری زندگی ارجن کر لیں، تو اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو قربانیاں ہیں انصاف کے لیے، دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس سے نظام انصاف بہتر ہوگا۔ دوسری طرف جو ایک بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے وہ آج پاکستان تحریک انصاف کی جو رہنما ہیں ان کی درخواستوں سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن اتحاد کے اس وقت جو اہم ممبر ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، بھلے وہ انتخابات دھاندلی کے معاملات ہوں، اور اپنے وہ فارم 45 لے کے آئے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ میرے فارم 45 ہیں، یہ لیں، اور پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے۔ مصطفیٰ کمال کو آج 2019 کے ایک مقدمے سے بری کر دیا گیا ہے۔ یہ اسلام آباد کی سیشن عدالت نے ان کو بری کیا ہے۔ جب آصف زرداری، وہ پیپلز پارٹی میں تھے، آصف زرداری کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو وہاں ایک مقدمہ درج ہوا تھا کار سرکار میں مداخلت کا، تو
تو اس پر یہ آج بریت ہوئی ہے۔ ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد نے کار سرکار میں مداخلت کے کیس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر کو مقدمے سے باعزت بری کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے مرید عباس خان نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ تحریری فیصلے کے مطابق بغیر کسی شک و شبہ کے کیس ثابت کرنا استغاثہ کی ذمہ داری ہے۔ شک کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو ملتا ہے۔ اس کیس میں استغاثہ شواہد کے ساتھ اپنا کیس ثابت کرنے میں بری طرح ناکام رہی ہے، اس لیے عدالت مصطفیٰ نواز کھوکھر کو الزامات سے بری قرار دیتی ہے۔ سال 2019 میں مصطفیٰ نواز کھوکھر کے خلاف پولیس کی مدیت میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر پر صدر آصف زرداری کو نیب کی حراست سے فرار کروانے کی کوشش کا الزام تھا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر پر کار سرکار میں مداخلت اور کارکنان کو نیب اور پولیس کے خلاف اکسانے کا بھی الزام تھا۔ یہ صحرا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جاتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جو پولیس ہے انہوں نے آصف زرداری کی گرفتاری کے بعد جو احتجاج ہوا تھا اس پہ یہ مقدمہ درج کیا تھا، لیکن چونکہ اس وقت وہ پاکستان تحریک انصاف ہی کا حصہ ہیں، ایک طرح سے پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن اتحاد کا حصہ ہیں، تو آج وہ ان کی جو بریت کی درخواست تھی اس کو منظور کر لیا گیا ہے۔ سب سے اہم کیس جس کے اوپر آج سماعت ہوئی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں عالیہ حمزہ، خدیجہ شاہ اور پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، جن کو لاہور ہائی کورٹ نے ضمانتیں منظور کی تھیں، ان ضمانتوں کے فیصلوں کو چیلنج کیا تھا پنجاب حکومت نے، اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 9 اور 10 مئی کو جو درج مقدمات تھے ان میں جو گرفتاریاں تھیں پاکستان تحریک انصاف کے خواتین کو گرفتار کیا گیا تھا، اور ان کی گرفتاری کے بعد پھر ایک کے بعد دوسرا مقدمہ، دوسرے کے بعد تیسرا مقدمہ، اور پھر بالآخر لاہور ہائی کورٹ سے یہ ضمانتیں منظور ہوئی تھیں، اس کو چیلنج کیا۔ جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو 3 رکنی بینچ تھا اس نے سماعت کی، اور یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور ان کے ساتھ شفیع صدیقی صاحب اس کا حصہ تھے، اور جو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہیں وہ پنجاب حکومت کی طرف سے خود پیش ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ یحییٰ افریدی صاحب کی سربراہی میں عالیہ حمزہ، شہریار آفریدی اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر کارکنان، جس میں خدیجہ شاہ بھی ہیں اور باقی سینئر قیادت بھی ہے، ان کی ضمانت منسوخی کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب عدالت میں خود پیش ہوئے۔ پنجاب حکومت نے رپورٹ جمع کروانے کے لیے عدالت سے وقت مانگ لیا۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے استدعا کی کہ رپورٹس کے لیے کچھ وقت درکار ہے، ہمیں 2 ہفتوں کا ٹائم دیا جائے۔ پنجاب حکومت نے جتنی اپیلیں دائر کی ہیں وہ خود ان اپیلوں میں 2 ہفتوں کا وقت مانگ رہی ہے۔ پنجاب حکومت کچھ نئی رپورٹس جمع کروانا چاہتی ہے۔ یہ کون سی رپورٹس ہیں؟ وہ GIT رپورٹس ہیں، جو اب ایک طرح سے چلان جمع ہو رہے ہیں، تو وہ ان چلان کو بھی جمع کروانا چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف یہ ایلیگیشن ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے کیسز ہیں جس میں 9 مئی کے مقدمات ہیں، 9 مئی کے مقدمات میں کچھ جسمانی ریمانڈ کے کیسز ہیں، کچھ چالان کے کیسز ہیں، کچھ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنماؤں کی ضمانتیں ہوئی تھیں اور ان ضمانتوں کو چیلنج کیا گیا، تو یہ بہت سارے مقدمات ہیں۔ پورا جو 9 مئی ہے وہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس 3 رکنی بینچ کے سامنے کھلے گا، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو 9 مئی کا ملٹری کورٹس سے متعلق کیس ہے وہ اسپیسیفک کیس ہے ان 105 ملزمان کی حد تک، اور اس کیس کے بھی فیکٹس کی طرف نہیں جانے دیا جاتا ہے کہ وہاں CCTV نہیں ہے، گواہ کیا ہے، پھر جو لوگ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ گئے ان کو رہائی مل گئی، اور پرویز خٹک کو مرکزی ملزم کہا گیا تھا اور وہ اب کابینہ میں شامل ہو گیا ہے۔ اس کے بارے میں رانا ثناءاللہ نے کہا تھا کہ اگر نیب نے انصاف کے ساتھ کام کیا تو جو سب سے بڑا سکینڈل رانا ثناءاللہ کے بقول وہ پشاور میں BRT کا تھا، تو انہوں نے کہا تھا اس میں پکڑا جائے گا پرویز خٹک کو، وہ آج ان کی کابینہ کا حصہ بن چکا ہے۔ عدالت نے ضمانت منسوخی کی اپیلیں پنجاب حکومت کی جانب سے جو دائر کی گئی تھیں 2 ہفتوں کا ٹائم دیا۔ سب سے اہم درخواست تھی شیخ رشید کی، اور عالیہ حمزہ کی جانب سے جو گفتگو کی گئی آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں خود پیش ہوئی عالیہ حمزہ، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیشی کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کے بعد ایک پارٹی ایک لیڈر کو دیوار سے لگانے کے لیے حکومت نے گھروں پر چھاپے مارے۔ حکومت کی ساری توجہ تحریک انصاف عمران خان اور ورکرز کو دبانے کے لیے، انہوں نے کہا ہماری کل ایک ہوٹل میں کانفرنس سے گھبرا رہے تھے، موجودہ حکومت کو چیلنج کرتی ہوں، آپ نارووال DG خان میں جلسیاں کرتے ہیں، آپ ہمیں مینار پاکستان پر صرف ایک جلسہ کرنے کی اجازت دے دیں، عوام صرف عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، عمران خان کی تصویر اور نام سے یہ ڈرتے ہیں۔ عالیہ حمزہ نے کہا کہ مان لیں آپ ہار گئے ہیں، ہم اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے۔ ایک بڑی اچھی بات کی ہے صنم جاوید نے۔ صنم جاوید کہتی ہیں کہ جو بھی پاکستان تحریک انصاف کا جو رہنما یا کارکن ہے جس نے قربانیاں دی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ جو قربانیاں دی ہیں یہ کو ہم نے عمران خان یا PTI کے لیے تھوڑی دی ہیں، ہم نے تو اپنی نسلوں کے لیے دی ہیں۔ یہ جو ایک اپروچ ہے
کہ ہم میں سے جس نے بھی جو کچھ کیا ہے، تھوڑا بہت جس نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے اپنی نسلوں کے لیے، اپنے آنے والی جو ہمارا مستقبل ہے ان کے لیے، کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں اور عوام پاکستان کی جو رائے ہے اس کا بول بالا ہو، جمہوریت ہو۔ سب سے اہم درخواست ہے شیخ رشید کی جو بریت کی درخواست تھی GHQ حملہ کیس میں، اور جو لاہور ہائی کورٹ سے بھی خارج ہوئی تھی، اس کو چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کو سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے اور باقاعدہ پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے GHQ حملہ کیس میں شیخ رشید کی بریت کی اپیل پر پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے ریمارک کی کہ پنجاب حکومت نے رپورٹ جمع کروانی ہے، ہم اس کو دوبارہ سنیں گے، اور عدالت نے کہا کہ آپ کی درخواست پر ہم نوٹس کر دیتے ہیں، 2 ہفتوں میں پنجاب حکومت نے باقی مقدمات میں جواب جمع کروانا ہے، اس میں بھی وہ جواب جمع کروا دیں، باقیوں میں رپورٹ جمع کروانی ہے، اس میں جواب جمع کروائیں گے۔ ہم میرٹ کے اوپر پھر سنیں گے کہ GHQ کیس ہے کیا، آپ کا اس میں ایلیگیشن کیا تھا، آپ کا اوپر الزام کیا ہے، کس سٹیج پر آپ نے بریت کی درخواست دی، ہم پورا کیس سنیں گے۔ تو شیخ رشید خود پیش ہوئے عدالتی کارروائی کے بعد سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ کیسز کے فیصلے عدلیہ نے کرنے ہیں، اور جو فیصلہ عدلیہ کرے گی وہ سر تسلیم خام ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا کیس سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست ہم نے دی ہوئی ہے۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ گزشتہ روز بدترین ٹریفک جام رہی، میری گزارش ہے رمضان میں غریب کا بھلا ہو جاتا ہے، راستے کھولیں تاکہ عوام کو تھوڑا سا ریلیف ملے۔ تو یہ ایک اہم درخواست ہے GHQ کی، جو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تیزی کے ساتھ 9 مئی کا صرف ایک یہ مقدمہ ہے GHQ جس کو ہر ہفتے 2 دفعہ سماعت ہو رہی تھی، اور یہ اچانک پھر 16 فروری سے یہ 26-27 فروری تک گیا، اور پھر اب 12 مارچ کے لیے ہے۔ تو لیکن یہ کیس وہ تھا جس میں 18-19 گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں، اور اس میں ڈاکومنٹری ایویڈنس آ چکی ہے، اس میں چیف ایگزامینیشن ہو رہے ہیں۔ اور شیخ رشید کی درخواست پر یہ تھا کہ چونکہ انہوں نے فرد جرم عائد ہونے سے پہلے بریت کی درخواست دی ہے، تو لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس بنیاد پہ خارج کی تھی کہ ابھی فرد جرم عائد ہو، ٹرائل ہو لینے دیں۔ اب تو فرد جرم عائد ہو چکی ہے، شیخ رشید پر بھی عائد ہو چکی ہے، تو اب عدالت اس سٹیج پر کہہ سکتی ہے کہ جی وہ تمام ریکارڈ عدالت منگوا سکتی ہے، اور اس کی بنیاد پر اب ایک کو ریلیف ملے گا، تو یہ رول آف کنسسٹنسی کے تحت پھر سب کو ریلیف ملے گا جن کی نیچے درخواستیں خارج ہو رہی ہیں۔ عمران خان کی بھی بریت کی درخواست خارج ہو چکی ہے، اور لاہور ہائی کورٹ میں وہ چیلنج بھی ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ۔